Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also like and share it. आज मैं एक न्यू नावल शुरू करने जा रही हूँ जिसका नाम है मोहब्बत फ़ातिह आलम ठहरी, जो कि तहरीर है हुमायूं अय्यूब की। लेट्स स्टार्ट इट। इस्लामाबाद से कुछ दूर ये एक पहाड़ी इलाका था। आसपास हरियाली फैली हुई थी। नीले दरिया का पानी इतना साफ था कि थोड़ी ही तह में पड़ी रंग बिरंगी कंकरियाँ साफ नजर आ रही थीं। नदी किनारे बड़ी बड़ी चट्टानों पर से पानी आकर गिर रहा था, जिससे आबशार का गुमान हो रहा था। इन्हीं चट्टानों पर मुसलसल पानी की आमदोरफ्त से हरी सी काई जम गई थी, जो इस इलाके की हरियाली को और ज्यादा निखार रही थी। काले आसमान पर तैरता चौदवी का चांद बादलों की ओट में छुपता नजर आ रहा था, जिससे चांदनी का राब्ता जमीन से टूट गया था। नीला पानी अचानक तारीकी में डूब गया, मगर पानी के गिरते बहाव का शोर यहाँ भी सुनाई दे रहा था। जहाँ ये नौ उम्र सी लड़की किसी कोने में छुपकर फार्म हाउस में खड़ी उस आखिरी गाड़ी को जाते देख रही थी। फार्म हाउस जंगल के घने पेड़ों से ढका हुआ था। आसपास से जंगली हैवानों हशरात की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो डरते डरते दीवार की ओर से इस फार्म हाउस का मंजर देख रही थी, जिसके बाहर बने इस पार्क में कुछ देर पहले वाला शोर शराबा अब ना रहा था। एक तूफानी बदतमीजी हर सू फैला हुआ था। उल्टी पड़ती कुर्सियाँ, बिखरे खाने पीने के बर्तन और मुकम्मल सकूत, जैसे इस फार्म हाउस में अब कोई जीरू ना हो। तभी वो डरते डरते छोटे छोटे कदम उठाती हुई अंदर आई। ये फार्म हाउस बहुत खूबसूरत बना हुआ था। सुरमई ईंटों से बना फार्म हाउस पहली नज़र में ही अपने हुस्न के हिसार में कैद कर लेता था। अंदर सफ़ेद दीवारें नज़र आ रही थीं। बस एक लाइट थी जो अंदर एक कमरे में जल रही थी। भले घर में कोई हो ना हो, तब भी वो इस लाइट की परवाह किए बगैर बस अपने दिल में उमड़ रहे जज्बात के हाथों मजबूर होकर अंदर आने लगी, आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से। और वो इस बड़ी सी टेबल के पास आ गई, जिस पर सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। अलग अलग बर्तन और कुछ बची कुची खाने पीने की चीज़ें पड़ी हुई थीं। इसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक बस खामोशी थी। तभी वो एक औंधा पड़ा ग्लास उठाकर उसे देखने लगी और उसमें नाक घुसाकर मशरूब सूंघने लगी। अजीब सी बू उसके नथनों में घुसी तो उसने बेदिली से वो ग्लास वहीं रख दिया। फिर एक दूसरा ग्लास, जो कि साफ सुथरा था, वो उठाया, जिसमें टिश्यू पेपर तरतीब से सेट किया गया था। ये निशानदेही थी कि ग्लास साफ सुथरा है। तभी उसने एक अदा से खाली ग्लास को अपने होठों से लगाया। ये नौउम्र लड़की हाथ में ग्लास पकड़कर अपने होठों से लगाकर देखना चाहती थी कि इस अंदाज में कोई चीज़ पीने से कैसा महसूस होता है। क्या वैसा होता है जैसे पार्टी में लड़कियां पी रही थीं और फिर हंस रही थीं। ये नौउम्र लड़की न जाने कितने वक्त से इस दीवार की ओर से इस फार्म हाउस में हो रही पार्टी को देख रही थी। रंग बिरंगे कपड़ों और सूट में मलबूस मर्द और औरतें किसी दूसरे सैयारे से आए हुए लोग लग रहे थे। तभी वो इनको छुप छुप कर घूर घूर कर इनकी एक एक हरकत को देख रही थी। एक औरत उसी अंदाज में ग्लास से एक पीला मशरूब पी रही थी। दूर दूर से वो सब कितना अच्छा लग रहा था। अभी इतने करीब आकर भी ये सब करते हुए इस नौ उम्र लड़की को कितना मज़ा आ रहा था। फिर एक तरफ रखी एक आधी खाई चॉकलेट पड़ी थी, जिसे छुप छुप कर उसने उठा लिया और चबा ली। ऐसी चॉकलेट का जायका तो इसने शायद कभी चखा ही ना था। तभी वो मज़े से खाती चली गई। चॉकलेट इतनी पिघली हुई थी कि रैपर से भी वो चॉकलेट साफ कर चुकी थी। ऐसी नेमतें इसके नसीब में बार बार कहाँ आनी थी। फिर दूर एक डीजे सिस्टम को देखकर इसके कानों में वही धुन बजने लगी, जो पार्टी में सुन सुनकर लोगों को डांस करते वो देख रही थी। कानों में वो धुन बजना थी और वो इसी पार्क में अपने मैले से फ्रॉक के दोनों कोने पकड़कर डांस करने लगी। प्यारी तैयार हुई लड़कियां इतने अच्छे अच्छे लड़कों के साथ ऐसे ही घूम घूम कर डांस कर रही थीं, जैसे अभी ये नौ उम्र लड़की कर रही थी। मगर वो तो माहिर थी और ये नौ उम्र लड़की तो नहीं थी। तभी घूमते घूमते हुए वो बार बार गिर रही थी और अपनी बेवकूफ़ी पर हंस भी रही थी। आसपास कोई था नहीं, तो वो बेखौफ अपने अब पूरे पार्क में घूमती फिर रही थी। मेहमानों की कुर्सियों पर वो बैठकर देख रही थी। कैसी नरम गद्दी वाली कुर्सियां थीं। उसने कभी इतना नरम गद्दा कहाँ देखा था। उसे उधर आकर मज़ा आ रहा था और घूमते घूमते वो इस बड़े से डीजे सिस्टम तक आ गई।
اتنا مشکل سارا سسٹم وہ بس دور دور سے ہی دیکھ رہی تھی اور سر بھی کھجا رہی تھی کہ جانے اس ڈبے میں کون بیٹھا ہے جو گانے گاتا ہے۔ بیچاری دیہاتی لڑکی کو کیا پتا کہ ساؤنڈ سسٹم کس بلا کا نام ہے۔ تبھی بے خیالی میں اس نے ایک بٹن دبا دیا اور پھر کان پھاڑنے والی آواز سے وہ گھبرا گئی۔ سکوت میں ڈوبا عالم اچانک اتنے شور میں پھیل گیا تو وہ ہڑبڑا کر اسی بٹن کو دبانے لگی، مگر آواز بند نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا جسم کانپنے لگا۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو زور سے پکڑا اور فارم ہاؤس کے اندر سے کسی کو باہر آتے دیکھا تو آس پاس دیکھ کر وہ ایک کرسی کے پیچھے چھپ گئی۔ کون ہے؟ ایک مردانہ آواز سنائی دی تو ڈر سے اس نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ کپکپاہٹ اس کے جسم پر صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ اندر آئی، مگر وہ آ چکی تھی۔ اس مرد کے پیچھے دو اور مرد بھی آ گئے۔ اب نہ جانے کب ایک ہاتھ اس کے بالوں پر رینگتا ہوا محسوس ہوا تو وہ چیخنے لگی اور وہ چیخ ارض سے ٹکرائی اور دم توڑ گئی۔ ٹرن ٹرن۔ وہ بھی میٹنگ روم میں کسی میٹنگ سے فارغ ہو کر تھکی اپنے آفس کی طرف آ رہی تھی جب اس کے کان میں فون کی گھنٹی بجی۔ وہ ہڑبڑا کر تیز قدموں سے آفس میں داخل ہوئی اور ڈریسنگ کے اوپر رکھے بجتے فون کو اٹھاتے ہوئے گہری سانس لی اور پھر فون ریسیو کیا۔ ہیلو، میڈم نے کہا تھا۔ کلرک دروازہ نوک کر کے اندر آیا تھا۔ کلرک کے ہاتھ میں فائلز کا انبار تھا۔ کہاں ہو؟ فون کے اس پار سے کہا گیا۔ میڈم سامنے والے کی آواز پہچانتے ہوئے بولی، آپ بولیں۔ میڈم نے کلرک کو دیکھنے کے ساتھ فائلز کو کرسی پر رکھنے کا اشارہ کیا۔ کلرک مودبانہ سر خم کرتا کرسی پر فائلیں رکھنے لگا۔ میں بس آفس سے نکلا ہوں، وہاں سے کہا گیا تو میڈم اپنے ہاتھ کی کلائی میں بندھی چاندی کی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے بولی، چلیں ٹھیک ہے آپ آئیں۔ میڈم نے فون رکھتے ہی ایک اور نمبر ملایا۔ کلرک جا چکا تھا۔ فون کندھے کے سہارے کان پر رکھتی میڈم مصروف انداز میں اپنا لیپ ٹاپ کا بیگ پیک کرنے لگی۔ ہاں عرفان، گاڑی نکالو جلدی، وہ اسے حکم دیتی فون کو اپنے پرس میں ٹھوستی تیز قدموں سے باہر نکلنے لگی۔ جاتے ہوئے بھی وہ کمرے کا اے سی لائٹ بند کرنا نہ بھولی تھی۔ کوریڈور میں تیز تیز چلتے ہوئے میڈم کی ہیل کی ماربل کے فرش پر ٹکرانے سے ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی۔ آس پاس کمپیوٹرز پر کام کرتے لوگ میڈم کو یوں جلدی جلدی جاتا دیکھ کر حیران نہیں ہوئے تھے۔ ان کے لیے یہ منظر کوئی نیا نہیں تھا سوائے آصف کے۔ یار میڈم بھی کبھی کبھی بہت پراسرار سی نہیں ہو جاتی؟ آصف نے دور میڈم کو دیکھ کر عاطف کو کوہنی مارتے ہوئے سرگوشی میں کہا تھا، پر اسرار تو وہ ہیں جہاں وہ یوں بھاگی جا رہی ہیں۔ لیپ ٹاپ پہ کام کرتے ہوئے عاطف نے غیر دلچسپی سے آصف کو بتایا تھا، سارا دن بہت تحمل سے رہتی ہیں مگر اچانک پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ایسے ہی ہڑبڑا کر وہ نکل جاتی ہیں۔ کیا چھپ چھپ کے؟ ابھی آصف نہ جانے کیا کہتا کہ عاطف نے منہ بگاڑتے ہوئے آصف کے ہاتھ پر مکہ مارا۔ نظر نہیں آ رہا میں کام کر رہا ہوں؟ ہر وقت دوسروں کے نجی معاملات پر باتیں کرتے رہنا۔ تم اپنا کام کرو اور پرائے معاملوں میں نظر مت رکھو۔ عاطف کی ڈانٹ سن کر آصف اپنا سا منہ لے کر بیٹھ گیا۔ میڈم بلڈنگ سے باہر آئی تو عرفان گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ میڈم تیز قدموں سے اندر آ بیٹھی تھی۔ عرفان بھی تیزی سے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے کہاں پہنچنا تھا اور کتنی جلدی پہنچنا تھا۔ میڈم گاڑی میں بیٹھتے ہی ایک اور نمبر ملانے لگی۔ گاڑی تیز رفتاری سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ ہیلو مریم، ہاں تم اپنا کام کرو جلدی، میں آ رہی ہوں، میڈم نے فون پر کہا اور فون کاٹ کر اپنے پرس میں رکھ کر باہر کا منظر دیکھنے لگی۔ منظر تیزی سے پیچھے جا رہا تھا۔ وہ گاڑی اسی تیزی سے آگے جا رہی تھی۔ عرفان بھی آگے بیٹھا بیک ویو مرر سے اپنے میڈم کے ماتھے پر آئی ننھی ننھی پسینے کی بوندیں دیکھ کر گاڑی کی رفتار اور بڑھانے لگا۔ فلیٹ قریب تھا۔ پیچھے بیٹھی میڈم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ قریب فلیٹ دیکھ کر میڈم میں ایک اضطراب کی کیفیت آ چکی تھی۔ اگر وہ آ گیا تو؟ میڈم آگے نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ گاڑی گیٹ پر کھڑی ہوئی۔ باوردی سیکیورٹی گارڈ نے میڈم کو دیکھ کر سلام کیا مگر میڈم اسے نہ دیکھ سکی۔ وہ تو اس گاڑی کو ادھر ادھر ڈھونڈ رہی تھی جس میں وہ آنا تھا، وہ اس کا دشمن جاں۔ گاڑی نظر نہ آئی تو میڈم کی بے چین طبیعت کو قرار ملا تھا۔
ایک نرم مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری۔ گاڑی اس کے فلیٹ کے سامنے آ رکی۔ اس سے پہلے کہ ڈرائیور اس کے لیے اتر کر دروازہ کھولتا، وہ اپنا پرس کندھے پر لٹکاتی دروازہ کھول کر باہر نکلی تو دور گیٹ سے اس دشمن جاں کی گاڑی اندر آتی دکھائی دی، جس کو دیکھ کر میڈم کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ وہ اسی ہیل کی چپلوں کے ساتھ تیز قدم اٹھاتی سیڑھیاں چڑھتی اوپر آنے لگی۔ اب تیزی سے پرس سے چابی نکال کر کی ہول میں چابی گھسا کر دروازہ کھولنے لگی۔ ویسے تو مریم بھی اندر تھی، مگر آہل کو پتہ چلتا تو وہ باہر نکل بھاگتا۔ تبھی وہ اکثر چابی سے دروازہ کھول کر ہی اندر آتی تھی، مگر ابھی اس دشمن جاں کا سوچتے سوچتے میڈم کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میڈم کے ہاتھ سے چابی کا گچھا گر گیا۔ تبھی اس نے گیٹ کی بیل بجا دی اور نیچے جھک کر چابی کا گچھا اٹھانے لگی۔ اتنی دیر میں دروازہ کھول کر وہ کیوٹ سا آہل میڈم کو چکما دے کر باہر بھاگنے کی طاق میں تھا۔ میڈم نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ پھرتی سے باہر بھاگ چکا تھا۔ آہل آہل، وہ اسے پکارتے اٹھی تھی اور اب اس کے پیچھے تیز قدموں سے جا رہی تھی کہ لفٹ سے نکلتے اس دشمن جاں نے اس بچے کو پکڑ لیا۔ میڈم اس طرف آتی اچانک رک گئی تھی۔ اس کی ساری کوششیں برباد ہو چکی تھیں۔ تبھی خاموش کھڑی ہو گئی۔ شیطان! وہ دشمن جاں نرمی سے بچے کو پکڑتا اس کے ایک گال چوم کر بولا، کدھر کی تیاری ہے بھائی؟ آہل ضد کرنے لگا۔ وہ دشمن جاں بچے کو گود میں اٹھاتا بولا، چکر کھانا ہے؟ میڈم کو اس دشمن جاں کا مزاج بہتر لگا، تبھی ہمت کر کے بولی، السلام علیکم۔ مگر وہ دشمن جاں وہاں سے اس کے پاس سے خاموشی سے گزر گیا۔ یہ اس کی ناراضگی کا بیان تھا۔ میڈم کے دل میں جو ذرا سی امید تھی، اس خاموشی نے اس امید کا بھی گلا گھونٹ دیا تھا۔ وہ دشمن جاں اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ کتنی کوششوں کے باوجود وہ ناراض ہو گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے ہمیشہ شکست کھاتی تھی، ساری دنیا کو جوتے کی نوک پر رکھنے والی ایسی زینیا نائل زیدی اپنے شوہر کے آگے ہمیشہ ہار جاتی تھی۔ زینیا ہمت کر کے اندر آئی تھی۔ نائل لاؤنج میں بیٹھا آہل کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے سامنے ٹیبل پر اوس میں بھیگا گیلا گلاس پڑا تھا، جس کا مطلب تھا نائل پانی پی چکا تھا۔ نائل سے بات کرنے کا اب کوئی بہانہ نہیں بچا تھا۔ تبھی وہ چپ چاپ آہل کے کمرے میں آئی، جہاں مریم کرسی سے لگی بیٹھی تھی۔ باجی، اب کیا ہوگا؟ مجھے لگا نائل صاحب نے گھنٹی بجائی۔ مریم زینیا کو آتا دیکھ کر بولی، یہ سب بات کی باتیں ہیں، تم ایسا کرو، بالکنی سے اس کی طرف جاؤ اور سکینہ باجی کو کہو تمہیں باہر جانے دیں۔ میں نے انہیں راستے میں فون کر کے کہہ دیا تھا۔ زینیا اسے اس کا سامان پکڑاتی بولی تو وہ سر ہلاتی بالکنی سے اس طرف جانے لگی۔ اس بالکنی سے اس بالکنی میں کودنا، پھر سکینہ کے گھر سے باہر جانا بھی مریم کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ کل بھی ٹائم پر آ جانا، زینیا نے اسے کہا تھا۔ پھر وہ واپس لاؤنج میں آئی تھی۔ پرس ٹیبل پر رکھتے نائل سے کہا تھا، آپ شاور لے لیں، تب تک کھانا تیار ہو جائے گا۔ نائل ہمیشہ زینیا کے ہاتھ کا کھانا بنا کھاتا تھا۔ تبھی زینیا نائل کی ناراضگی کا سوچتی اس سے بولی تو نائل صوفے سے اٹھا تھا اور خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ زینیا صبح سبزی وغیرہ کاٹ کر جاتی تھی تاکہ کبھی دیر ہو جائے تو وہ کچھ ہلکا پھلکا بنا لیا کرے۔ تبھی تو وہ جلدی جلدی پلاؤ، جسے بنانے میں ذرا دیر نہیں لگتی تھی، بنا کر اب دم پر رکھ چکی تھی۔ نائل اب تک شاور لے کر نہیں آیا تھا۔ آیا تو زینیا نے اس کے ہاتھ سے تولیہ لیتے ہوئے کہا، کھانا تیار ہے، بس دم لگ رہا ہے۔ وہ کہہ کر بالکنی میں آئی، تولیہ تار پر لٹکا کر وہ پھر اندر آئی۔ نائل ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ وائٹ پولو شرٹ اور نیلے ٹراؤزر میں وہ ہمیشہ کی طرح باوقار لگ رہا تھا۔ زینیا مسکرائی، اس دشمن جاں پر تو ناراضگی بھی کتنی جچتی ہے۔ وہ وہاں سے مڑ کر کچن میں آئی اور جلدی جلدی سلاد کے لیے کھیرے کاٹنے لگی۔ نائل سلاد میں بس لیموں نچوڑ کھیرے کھانا پسند کرتا تھا۔ اس کی پسند کا خیال رکھتے وہ سلاد کاٹ کر رائتا بنا کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھنے لگی اور پھر نائل کو آواز دیتے ہوئے بولی، آئیں، کھانا لگ گیا ہے۔ وہ ایک ٹرے میں بھاپ اڑاتا پلاؤ لائی۔ نائل خاموشی سے ڈریسنگ ٹیبل پر برش رکھ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف آیا اور اسی اپنے مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ زینیا نے اس کی پلیٹ میں پلاؤ ڈالا، جسے نائل خاموشی سے کھاتا رہا، بنا کوئی بات کیے، بنا کچھ بولے۔
ورنہ موڈ ٹھیک ہونے پر وہ اس سے دن کا حال احوال لیا کرتا تھا، مگر آج ناراضگی کی وجہ سے وہ خاموش ہی تھا۔ زینیا آہل کو پلاؤ سے نوالے بنا بنا کر پھوکے دے دے کر کھلا رہی تھی، مگر اس کا دھیان نائل پر بھی تھا، جو اسے نہ دیکھ رہا تھا نہ مخاطب کر رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے چائے کی فرمائش بھی نہ کی تھی۔ زینیا برتن سمیٹتے چائے بنانے لگی، مگر نائل کمرے میں سونے جا چکا تھا، جس کا مطلب تھا وہ چائے نہیں پیے گا۔ اس نے اسٹوو بند کیا۔ پتیلے میں ابلتا پانی اچانک شانت ہو گیا تھا اور زینیا اپنی دونوں ہتھیلیاں کاؤنٹر پر رکھے جیسے ایک ملال محسوس کرنے لگی۔ زینیا کی وفا سے بنے تمام برج زمین پر دھڑام سے آ گرے تھے۔ بارش کے ساتھ دھوپ نکلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کوسے قزاق کے رنگ آسمان پر بکھرے نظر آ رہے تھے۔ اسلام آباد کے اس علاقے میں یہ منظر کوئی نیا نہ تھا، مگر پھر بھی لوگ اللہ کی اس قدرت کا نظارہ کرنے اپنے فلیٹوں کی بالکنیوں پر کھڑے تھے۔ کوئی یہ منظر اپنے موبائل میں قید کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو کوئی ہلکی بارش اور موسم کی سرد ہوا کا لطف اٹھانے فلیٹوں سے اتر کر نیچے ٹہل رہا تھا۔ انہی فلیٹس کے مین گیٹ پر ایک کیب رکتی ہے، جس میں سے ایک لڑکی چھتری نکال کر باہر نکلتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس نے اوور کوٹ پہن رکھا تھا، ایک ہاتھ میں چھتری لیے دوسرے ہاتھ میں 2-3 سامان کے شاپرز تھامے وہ مین گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی کہ تبھی اس کے پیچھے کسی گاڑی کے بریک چرچرائے تھے۔ اس لڑکی نے چونک کر گاڑی کو دیکھا۔ اس لڑکی کی اس گاڑی سے ٹکر نہیں ہوئی تھی، مگر گھبراہٹ سے پیچھے ہٹتے وہ روڈ پر پھسل گئی تھی اور اس کے ہاتھ میں موجود شاپرز ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ چھتری بھی ہوا کے زور پر روڈ پر جا گری تھی۔ بریک کے چرچرانے سے یہ منظر لوگ فلیٹوں کی بالکنی میں سے بخوبی دیکھ رہے تھے۔ آس پاس ٹہلنے والے لوگ بھی اس طرف متوجہ ہوئے۔ ہلکی بارش کی بوندوں نے اس لڑکی کے کپڑوں کو بھگو دیا تھا۔ تبھی اس گاڑی کے دروازے کھلے اور کوئی تیزی سے اس کی طرف بڑھتا آیا تھا۔ "آئی ایم سوری میم، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟" وہ جو گاڑی کے نیچے کچل جانے سے بچنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، اس بھاری آواز پر ہوش میں آئی اور اپنے سامنے اس شاندار وجاہت والے مرد کو دیکھ رہی تھی۔ "عبدالقدوس، جاؤ میم کی چھتری لے کر آؤ۔" وہ جو کوئی بھی تھا اس لڑکی کے بکھرے شاپرز کو سمیٹتے ہوئے اپنے ڈرائیور سے کہہ رہا تھا۔ "اٹھے میم۔" سارے شاپر سمیٹ کر اس نے ہاتھ اس لڑکی کی طرف بڑھایا تھا جو ابھی تک پھسل جانے کی وجہ سے شوق میں تھی۔ وہ لڑکی ابھی بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس بھاری آواز والے نے پولیس کی وردی پہن رکھی تھی، آنکھوں پر سن گلاسز، پیروں میں بھاری بوٹ، پولیس کٹ ہیئر سٹائل، بڑی شاندار سی سرکاری گاڑی، ڈرائیور اور 2 گارڈز کے ساتھ کھڑا وہ پولیس والا کسی بڑے عہدے پر فائز کوئی بڑا افسر ہی لگ رہا تھا، تبھی اتنے پروٹوکول سے کھڑا تھا۔ "میم۔" اس ہینڈسم کے دوسری بار کہنے پر اس لڑکی نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ "آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟" گھسٹتے جسم کے مالک پولیس والے نے اسے اٹھانے کے بعد پریشانی سے پوچھا تھا۔ وہ گمسم سی ہو کر اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ "آر یو اوکے؟" یکٹک اس لڑکی کے دیکھنے پر وہ ہینڈسم تھوڑا سا جذبس ہوا تھا۔ "سر، یہ تو ٹوٹ گئی ہے۔" عبدالقدوس چھتری لے آیا تھا اور چھتری کی حالت بتا رہا تھا۔ اس کے شاپرز اور چھتری ایک گارڈ کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ ہینڈسم اس لڑکی سے مخاطب ہوا۔ "چلیں، آپ میری گاڑی میں بیٹھیں، میں آپ کو آپ کے فلیٹ تک چھوڑ دیتا ہوں۔" اس کے کہنے کے ساتھ ہی جیسے وہ لڑکی ہوش میں آئی تھی۔ "نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔" اس نے آگے بڑھ کر گارڈ سے اپنی شاپرز بیگ اور ٹوٹی پھوٹی چھتری لیتے ہوئے کہا۔ "آر یو شیور آپ چلی جائیں گی؟ یا یہ سامان آپ گارڈز کو دے دیں، یہ آپ کے فلیٹ تک چھوڑ آئیں گے؟" اس ہینڈسم سی لڑکی نے اس لڑکی سے پوچھا، پھر اسے آفر دے دی۔ "نہیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔" وہ نظریں چرا کر اپنا سامان پکڑتی مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دوبارہ پیچھے دیکھنے کی ہمت نہ کی تھی۔ "اوپل!" دروازہ کھلتے ہی بریرہ چیخی، اس سے لپٹ گئی تھی۔ "مجھے تو یقین نہیں آ رہا تم یہاں آئی ہو، میرے گھر!" بریرہ اسے گول گول گھماتے ہوئے بے یقینی سے کہہ رہی تھی۔ "ہاں بھئی، میں آ گئی ہوں تمہارے گھر اور مرتے مرتے بچی ہوں۔" اوپل نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ "کیوں، کیا ہوا؟" بریرہ نے اپنے کندھے پر ڈالا پرس صوفے پر پھینکا اور تھم سے صوفے پر بیٹھی۔ اوپل دروازہ بند کر کے اس کے پاس آ بیٹھی۔ "گاڑی نے کچل دینا تھا،
मगर मौत का फरिश्ता शायद कहीं सोया पड़ा था, इसलिए मौत नहीं आई। ओपल के बताने पर वो चीखी, क्या? और तुमने उसको छोड़ दिया? परीरा ने आंखें फैलाई। अगर मैं होती तो इसके छोटे 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 टुकड़े करके जिन कौवों को खिला देती। एक हाथ को हथेली पर दूसरे हाथ से छुरी की तरह काटते हुए बरीरा ने दांत पीसते हुए कहा, हाय यार, दिल ही तो नहीं किया। ओपल ने अपने दिल पर हाथ रखकर सोफे पर टेक लगाते ठंडी आह भरते हुए कहा, क्यों, वो पहले ही टुकड़े टुकड़े था क्या? बरीरा ने पूछा। नहीं सालिम, बेहद खूबसूरत, हैंडसम था, वेल एजुकेटेड था, वेल मैनर्ड था। ओपल ने आंख बंद करके जब से कहा, ओए होए, कहीं तुम्हें फर्स्ट फर्स्ट साइड लव तो नहीं हो गया? परीरा दोनों टांगे सोफे पर रखकर उसकी तरफ घूमकर हैरत से पूछने लगी। हाँ। ओपल, जो आंखें बंद किए उस हैंडसम के तस्वर में खोई हुई थी, परीरा की आवाज पर चौंकी और आंखें खोलकर सीधी होकर बैठी। चल तू फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए चाइनीज बनाती हूँ, फिर मिलकर खाते हैं। ओपल उसकी बात को इग्नोर करके उठी थी। मैंने क्या पूछा है तुमसे, उसका तो जवाब दो। बरीरा वहीं बैठी चीखी थी। मेरे पास फजूल बातों के जवाब देने का टाइम नहीं। वो भी जोर से बोलती किचन में घुस गई। ओपल को आए 2 ही दिन हुए थे और वो बोरियत का शिकार हो गई थी। बरीरा उसकी क्लास फेलो और दोस्त थी। दोनों ने साथ एमए किया था। बरीरा यहाँ कंपनी में काम करती थी, जिसकी तरफ से उसे ये फ्लैट मिला हुआ था। यहाँ पर वो अकेले रहा करती थी। कुछ अरसे पहले ओपल की अम्मी का इंतकाल हो गया था और कोई रिश्तेदार ना होने की वजह से ओपल अमूमन हॉस्टल्स वगैरह में रहती थी। बरीरा जब भी ओपल से मिलती थी तो वो इसे अपने पास शिफ्ट होने का बोलती, लेकिन ओपल इनकार कर देती। लेकिन कुछ अरसे से इसके थोड़े मसले मसाइल चल रहे थे। असल में इसकी अम्मी ओपल के वालिद के इंतकाल के बाद बहुत सारे मसले मसाइल का शिकार हो गई थी। इसकी थोड़ी सी ज़मीन बाग पर किसी ने कब्जा कर लिया था और इनके रहने का कोई ठिकाना नहीं था, तो ओपल की माँ ने मजबूर होकर इस कब्जा करने वाले बंदे का रिश्ता कबूल कर लिया था और उससे शादी कर ली थी और ओपल को पढ़ाई के लिए इस्लामाबाद भेज दिया था, जहाँ वो हॉस्टल में रहती थी। ओपल के अपने सौतेले बाप से कोई अच्छे ताल्लुकात ना थे। अब अम्मी के इंतकाल के बाद ओपल का वापस जाने का कोई इरादा भी नहीं था, इसलिए जैसे ही तालीम मुकम्मल हुई वो बरीरा के पास आ गई। उसका इरादा था कि वो वहाँ आकर कोई जॉब करेगी और अपना खर्च खुद उठाएगी, क्योंकि बरीरा ने उसे उम्मीद दिलाई थी कि वो अपने ऑफिस में ओपल की जॉब की बात करेगी। बरीरा के ऑफिस जाने के बाद वो सुबह की चाय बनाकर बालकनी में आ गई थी। फ्लैटों से लोग तैयार होकर अपने दफ्तरों के लिए निकल रहे थे। बच्चे स्कूल, लड़के लड़कियां कॉलेज, यूनिवर्सिटी, औरतें बड़ी बड़ी गाड़ियों में अपनी अपनी मंजिलों को निकल रही थीं। ओपल ने भी सोच रखा था कि वो कैरियर ओरिएंटेड वुमेन बनेगी और इन्हीं सोचों में गुम थी जब एक सरकारी गाड़ी जिसके ऊपर नीली बत्ती चल रही थी सामने वाले सी फ्लैट पर आकर रुकी और ड्राइवर गाड़ी से निकलकर दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ा और जल्दी से दरवाज़ा भी खोल दिया। फिर कॉरिडोर से निकलकर एक लड़की जिसने बहुत खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ था, हाथ में एक बैग, दूसरे हाथ में मोबाइल पे बात करते हुए शांत से गाड़ी में बैठी। ड्राइवर ने दरवाज़ा बंद किया और जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाली। फिर गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता गेट की तरफ नीली बत्ती घुमाती हुई निकल गई। वाह, क्या शान थी। मैं भी इंशाल्लाह कभी ऐसी शानदार जिंदगी गुजारूंगी। ओपल ने उस लड़की को देखकर सोचा था। शाम के 5 बजते ही सुबह के गए सारे लोग वापस आ रहे थे। ओपल फिर चाय का कप लिए बालकनी में आ गई थी और लोगों को देख रही थी। तभी उसने सुबह वाली गाड़ी पहले ही पार्किंग में खड़ी देखी, जिसमें वो लड़की शांत से जाती नजर आई थी। ये गाड़ी तो लग रहा है किसी एसी या डीसी की है, इसने अंदाज़ा लगाया था। शायद वो लड़की सीएसएस करके एसी या डीसी बनी होगी। वो इस गाड़ी को देखते हुए सोच रही थी, काश मैंने भी सीएसएस किया होता। उसे अफसोस हुआ। पता नहीं कौन लोग होते हैं जिनको इतने वसाइल मिलते हैं, पैसे वाले माँ बाप मिलते हैं जो इतनी आला ज़िंदगी मिलती है। ओपल को अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी का बेहद गम महसूस हुआ। वो सब याद आते ही इसके अंदर आग भड़कने लगी, इसके हाथ कांपने लगे, आंखें गरम गरम पानी से भर गईं। इससे पहले कि वो फूट फूट कर रोती, उसने इस गाड़ी को अंदर आते देखा जिससे इसकी टक्कर हुई थी।
وہ سی ब्लॉक फ्लैट के सामने आकर रुकी तो गार्ड ने उतरकर दरवाज़ा खोला, जिसमें से वही हैंडसम पुलिस वाला निकला और बेनियाजी से इधर उधर देखे बगैर कॉरिडोर के अंदर पड़ गया। गार्ड भी उसका लैपटॉप का बैग, फाइल और कुछ शॉपर्स लेकर उस हैंडसम के पीछे चला गया था। ड्राइवर ने गाड़ी इसी लड़की की सरकारी गाड़ी के साथ पार्क कर दी। दोनों सरकारी गाड़ियां बड़ी शान से पार्किंग लॉट में खड़ी थीं। 4 बज गए थे, मगर उस दुश्मन जहां का कोई फ़ोन वगैरह नहीं आया था। वो जो सारे काम निपटा कर अब बैठी सोच रही थी कि आखिर वो अब क्या करे। अचानक याद आया उसे कुछ शॉपिंग करनी थी, और जब तक इस दुश्मन जहां का फ़ोन आता वो हल्की फुल्की शॉपिंग कर लेगी। यही सोचती उसने इरफान को फ़ोन किया और उसे गाड़ी निकालने का कहा। फिर अपना सारा सामान समेट कर वो गाड़ी में आकर बैठी। मैडम के चेहरे पर नॉर्मल तासुरात देखकर इरफान ने जायज़ा लिया कि मैडम को आज कोई जल्दी नहीं थी। तभी वो नॉर्मल अंदाज में गाड़ी चलाता ऑफिस की बिल्डिंग से निकला। करीब सेंटोरस के पास से गाड़ी गुजारते मैडम ने इरफान को सेंटोरस चलने का कहा। इरफान मौजबाना अंदाज में सर को खम करता सेंटोरस की तरफ गाड़ी मोड़ गया। शानदार ब्रांड्स के अंदर जाते मैडम ने आहिल के लिए तमाम ज़रूरत की चीज़ें लीं। फिर एक मर्दाना ब्रांड के अंदर जाकर उसने उस दुश्मन जान के लिए 2 शर्ट्स पसंद की। मैडम वहीं शर्ट्स पैक करवा रही थीं जब मैडम का फ़ोन बजा। वो हड़बड़ाकर सेल्समैन को शर्ट पैक करने का बोलते फ़ोन अपने पर्स से निकालने लगी। फ़ोन उसी दुश्मन जान का था। हेलो, वही मर्दाना रोबदार आवाज़। जी बोले, मैडम ने आराम से कहा। कहाँ हो? दूसरी तरफ से पूछा गया। आपकी कॉल ना आई तो मैं शॉपिंग करने सेंटोरस निकल आई। आप बताएं। अपने पर्स से जल्दी जल्दी पैसे निकालते वो सेल्समैन को पकड़ाने लगी। अच्छा, सेंटोरस हो, चलो मेरा वहीं इंतज़ार करो, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। दूसरी तरफ से कहकर फ़ोन बंद कर दिया गया। मैडम के अंदाज में हड़बड़ाहट वाला अंसर अचानक गायब हो गया था। सेल्समैन से शॉपर लेती वो इस ब्रांड से निकली और साथ फ़ोन मिलाने लगी। हेलो इरफान भाई, जल्दी से ऊपर आ जाएं और शॉपर्स ले जाएं। वो कहती जल्दी जल्दी औरतों के इस आउटलेट में चली गई। वहाँ भी जो पहली नज़र में मैडम को अच्छे कपड़े नज़र आए वो ले लिए, क्योंकि मैडम को वो दुश्मन जहाँ तो शॉपिंग करवाएगा नहीं, तो मैडम को इस दुश्मन जहाँ के आने से पहले अपनी तमाम शॉपिंग पूरी करनी थी। शॉपिंग के सारे थैले वो इरफान को पकड़ाते हुए बोली, आप ऐसा करें, ये सामान लेकर घर चले जाएं और वहीं इंतज़ार करें। फिर मैडम फूड एरिया में चली आई, जहाँ उसे फिर उसी दुश्मन जहाँ का फ़ोन आया। कहाँ हो? वो पूछ रहा था। फूड एरिया, मैडम ने कहा। चलो मैं आता हूँ। फ़ोन रख दिया गया। मैडम एक कुर्सी पर बैठी आसपास का माहौल देख रही थीं। लड़कियां लड़कों के साथ बैठी हंसी मजाक कर रही थीं। फैमिलीज अपनी बातों में मसरूफ़ थीं। बच्चे अपनी शैतानियों में मगन थे। ये सेंटोरस था। यही वो जगह थी जहाँ मैडम ने अपने दुश्मन जहाँ को पहली बार देखा था। ट्रेनिंग के दिनों में मैडम अपनी दोस्तों के साथ यहाँ शॉपिंग करने आई थी, जब एक जगह इसकी एक दोस्त ने जीनिया को कोहनी मारकर कहा था, यार जीनिया, वो देखो कितना हैंडसम बंदा है भाई। तब पहली बार जीनिया ने इस बंदे को देखा जो आसपास से बेनियाज आउटलेट पर लगे पुतले की शर्ट को जायजाना नज़रों से देख रहा था। जीनिया और उसकी सहेलियां घूम फिर कर उसी बंदे का पीछा करती, दुकानों में घुस जाती और उसको देखकर गुस्से गुस्से करती रहती। जीनिया और जीनिया ऑकवर्ड फील तो करती, मगर उसे भी वो बंदा काफ़ी शानदार लगा था। मगर तब वो ये नहीं जानती थी कि वही शानदार बंदा एक दिन इसका दुश्मन जान भी बन जाएगा। मैडम सोचते हुए मुस्कुराई थी और फिर वो दुश्मन जान दूर से बेनियाजी से आता दिखाई दिया। मैरून शर्ट, ब्लैक ड्रेस पैंट, टखनों तक पैंट के पांचे, लोफर शूज़, जिससे ना दिखने वाले मोजे, सफ़ेद मुलायम पैर नज़र आते थे। वो फ़ोन पर बात करता जीनिया को देखता उस टेबल की तरफ आने लगा। इस दुश्मन जहाँ का अंदाज आज भी बेनियाज सा था, जैसे हमेशा से था। लड़कियां जो इसके पास से गुजर कर मुड़ मुड़ कर देखती, ठंडी आहें भरती नज़र आ रही थीं। वो बंदा सिर्फ जीनिया की तरफ आ रहा था। जीनिया के लिए ये मनाजिर कोई नए नहीं थे, वो इन सब की आदी थी, मगर फिर भी वो ये सब देखती तो अपने अंदर एक नया फ़ख्र महसूस करती कि वो बेनियाज सा दुश्मन जान जिसे सब मुड़ मुड़ कर देखते थे,
देख कर ठंडी आहें भरते थे। वो दुश्मन जहाँ सिर्फ उसका था, वो नाइल सिर्फ जीनिया का था। यही फख्र वो हर बार महसूस करती। यही सोचकर वो मुस्कुराकर अपने नाइल को देख रही थी, जिसके चेहरे पर अब कल वाली कोई नाराजगी नहीं झलक रही थी। यही सोचकर वो मुस्कुराकर अपने नाइल को देख रही थी, जिसके चेहरे पर अब कल वाली कोई नाराजगी नहीं झलक रही थी। वो बेन्यास सा दुश्मन ने जहाँ कॉल काटते अपना मोबाइल पॉकेट में डालता उसे देखने लगा। जीनिया के लिए यही देखना जैसे कुल कायनात था। कैसी मोहब्बत झलकती थी उसके देखने से, कैसा मोतबर जीनिया खुद को समझती थी जब वो इसे मोहब्बत भरे अंदाज में देखता था। और यह मुस्कुराहट ओढ़ता था सिर्फ इसके लिए। क्या शौहर की ये सब बातें एक बीवी को मोतबर ना महसूस कराती? नाय उसकी तरफ आकर कुर्सी पर बैठते हुए बोला, कुछ ऑर्डर किया? नहीं, आप आ गए तो कर दें ऑर्डर। जीनिया टेबल पर कोहनी हाथ पर चेहरा टिकाए मोहब्बत से अपने दुश्मन जहाँ को देखते हुए बोली। तो वो दुश्मन जहाँ बस मुस्कुराता उठा। काउंटर पर ऑर्डर देकर कुछ पल वहीं खड़े होकर वो वापस कुर्सी पर अपना ऑर्डर ले आया और सारी चीज़ें टेबल पर रखते जीनिया की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो अभी तक उसे मुस्कुराता देख रही थी इसी अंदाज में। कुछ हुआ है क्या? वो जीनिया से खुशगवार अंदाज में पूछ रहा था। क्यों? अपने इतने हैंडसम शौहर को ऐसे मुस्कुरा कर नहीं देख सकती? जीनिया अब अपना सर हाथ से हटाकर दोनों बाजू टेबल पर फैलाए हुए बोल रही थी। तुम नहीं देखोगी तो और कौन देखेगा? नाइल ने मुस्कुराहट से उसे देखने लगा। पर यहाँ तो सभी आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं आपको। जीनिया नाइल को चिताते बोली। अच्छा, तो ये सब हो रहा है, मगर मुझे तो पता ही नहीं कौन देख रहा है मुझे। नाइल इधर उधर देखकर बोला तो वाकई बहुत सी नजरें उसी को देख रही थीं। वो तो जीनिया की तरफ मुड़ते हुए बोला, देख लो, फिर भी मैं बस तुम्हें ही देखता हूँ। नाइल भी चिपाते हुए बोला। नाइल भी चिताते हुए बोला, जानती हूँ, तभी तो सोचती हूँ मैं वाकई खुशनसीब हूँ। जीनिया भी मानती थी। अच्छा, ये बताओ प्लान क्या है? वो सामने पड़े बर्गर को दोनों हाथों में लेकर खाते हुए बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही हल्की फुल्की शॉपिंग करनी थी जो इरफान के हाथों भिजवा दी। जीनिया ने पिज़्ज़ा का एक स्लाइस छुरी से काटते हुए कहा और इसको केचप में डिप करके खाया। अच्छा, यहाँ से बस घर का प्लान है? नाइल बोला था। जैसा आप प्लान बनाए, जीनिया ने मुस्कुराकर कहा। चलो तुम खाओ, प्लान हम बना लेते हैं। नाइल ने मुस्कुराकर जीनिया को देखा था और फिर उसकी निगाह जीनिया के पीछे दूर कुर्सी पर बैठी एक लड़की पर पड़ी जो उसे ही देख रही थी। नाइल के देखने पर वो नजरें फेर गई थी। नाइल को वो लड़की बहुत शनासा सी लगी, मगर कौन थी वो? जीनिया ने नाइल को खोए अंदाज में देखा तो उसे मुतवज्जा किया। क्या हुआ? जीनिया के पूछने पर नाइल ने कुछ नहीं कहा और बर्गर खाने में मसरूफ हो गया। वो लड़की उठकर चली गई। जीनिया नाइल को बस खामोशी से देखती रही। ओपल को परीरा के ऑफिस में अपॉइंट कर लिया गया था और उसे मंडे से ज्वाइन करना था, तो वो परीरा के साथ सेंटोरस का चक्कर लगाने आई थी। मंडे में बाकी 2 दिन रह गए थे, मगर वो बोर हो रही थी, इसीलिए वो अब यूं ही बालकनी में खड़ी थी। अजीब सी घुटन थी, जबकि ठंडी हवा चल रही थी। मगरिब होने को थी। परिंदे घरों को लौट रहे थे। लोग भी थके हारे दफ्तर से आ रहे थे। इसी में ये एक गाड़ी थी जो फ्लैट के मेन गेट से सी ब्लॉक के सामने आ खड़ी हुई थी। वही लड़की हमेशा की तरह निखरी हुई उस सरकारी गाड़ी से उतरी और टिक टिक करती फ्लैट के अंदर चली गई। ऊपर के जहन में वो गुजरे साल याद आए, कैसे इसकी बेचारी माँ उस गलीज शख्स से पैसे छुपा छुपा कर भेजा करती थी। मिन्नतें, समाजें, वास्ते और न जाने क्या क्या करके वो ओपल को सपोर्ट कर रही थी। ओपल कितनी मुश्किल से आज यहाँ खड़ी थी। गुजरे मुश्किल वक्त अब आसान तो हो गए थे, मगर आगे भी कभी भी कुछ हो सकता था। ओपल ने अपनी मुट्ठी दबाई और फैसला कर लिया कि वो उस लड़की से मिलकर इस गलीज शख्स का कुछ न कुछ करेगी और उससे अपना भाग छीन कर रहेगी। ओपल इन गुजरे कुछ दिनों में इस सरकारी गाड़ी वाली लड़की के बारे में जान चुकी थी और जल्द उससे मिलने का सोच चुकी थी। ये ब्लू एरिया का मंजर था, जहाँ मार्गिला के पहाड़ों पर बादलों ने घेरा कर रखा था। वो सुरमई बादल गरजे थे, मगर बरसने को तैयार न थे। शायद वो आज बस शोर मचाने आए थे।
یہ اسلام آباد ایکسپریس وے سے مڑ کر ایک کمرشل ایریا کی ایک بلڈنگ کا نظارہ تھا، جہاں آفیشیل لوگ پروفیشنل انداز میں کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ کمپیوٹرز میں سر جھکائے کوئی بال پین کو انگلیوں میں گھما کر فائلوں میں گم نظر آ رہے تھے۔ ایک شیشے کی کھڑکی سے ہلکی دھوپ چھن کر اندر آ رہی تھی۔ یہ ویٹنگ روم تھا، جہاں وہ پولیس کی وردی میں ملبوس لڑکا منہ پہ بیزاری لیے بیٹھا تھا۔ یہاں 3 آرام دہ بینچز رکھی تھیں۔ ماحول پرسکون سا تھا۔ یہ ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں بڑے آفیسرز کے دفتر تھے۔ وہ وردی میں ملبوس پولیس والا بھی انہی میں سے کسی آفیسر سے ملنے آیا تھا، مگر وہ دل میں جانتا تھا کہ وہ آفیسر اس سے ملے گا نہیں، کیونکہ وہ آفیسر اسے پچھلے 3 سالوں سے اگنور کر رہا تھا۔ مگر پہلے تو وہ دور تھا، اب قریب آ گیا تھا۔ اب کیوں اگنور کرتا؟ اس لیے وہ پولیس والا اس افسر کو بتائے بغیر ہی آفس میں آ دھمکا تھا اور پیون کو اپنا تعارف دے کر آفیسر کے پاس بھیج چکا تھا اور انتظار کر رہا تھا۔ وہ یوں ہی انتظار کرتے کرتے اس پیون کی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ادھر رکھے کچھ پمفلٹس وغیرہ دیکھ رہا تھا، جب آفس کے داخلی دروازے میں سے ایک لڑکی اندر آئی اور وہ یہاں وہاں دیکھ کر اس پولیس والے کی طرف چلی گئی۔ سنو، مجھے میڈم زینیا سے ملنا ہے۔ اس لڑکی کے بولنے کے ساتھ وہ پولیس والا جو پمفلٹس میں سر جھکائے کھڑا تھا اس کی طرف چونک کر دیکھنے لگا۔ تم نے سنا نہیں؟ وہ لڑکی اسے دیکھ کر بولی تو پولیس والے نے پہلے اپنے الٹے ہاتھ پر دیکھا، کوئی نہ پا کر اس نے سیدھے ہاتھ پر دیکھا، مگر وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ پھر اس نے آنے والی لڑکی کو کہا، کون؟ میں؟ اس نے شہادت والی انگلی اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، ہاں تم۔ وہ لڑکی بول کر اپنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ میڈم زینیا سے کہو مجھے ان سے ملنا ہے۔ مگر میں ان سے یہ کیوں کہوں؟ وہ پمفلٹ ڈیسک پر رکھ کر سیدھا کھڑا ہوا تھا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر کہہ رہا تھا، تم ان کی سیکیورٹی کے لیے یہاں کھڑے ہو تو انہیں کیوں نہیں بتا سکتے؟ وہ لڑکی اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی جو پولیس کی وردی میں کھڑا اسے چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں سیکیورٹی والا؟ وہ حیران ہوا، اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ وہ اس لڑکی کا مذاق اڑاتے ہنسا تھا۔ تمیز نہیں بات کرنے کی؟ وہ لڑکی ابھی بولی ہی تھی کہ پیون کوریڈور سے چلتا ہوا اس کی طرف آیا۔ شیر دل صاحب، آپ کے آفیسر صاحب آپ سے ملنے کو تیار نہیں۔ وہ پیون سنجیدگی سے بولا تو پولیس کی وردی میں ملبوس وہ چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا شیر دل حیران ہوا۔ ارے ایسے کیسے ملنا نہیں؟ اس کو بتایا کہ میں یعنی شیر دل خان ان کے کالج کا دوست، ان کا بینچ میٹ مجھ سے ملنے کو تیار نہیں۔ شیر دل واقعی حیران تھا، جس کی شکل دیکھ کر وہ آنے والی لڑکی ہنسی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہنسنے کا وہ بدلہ لے کر شیر دل کا مذاق اڑاتے پیون کو کہہ رہی تھی، مجھے میڈم زینیا نائل سے ملنا ہے، جسے دیکھ کر وہ پیون الجھا تھا۔ آپ کو بھی آفیسر صاحب سے ملنا ہے؟ اور کس کو ملنا ہے؟ وہ الگ الجھی۔ ارے میڈم، یہ جو شیر دل صاحب ہیں نا، ان کو بھی میڈم زینیا سے ملنا ہے۔ مگر یہ کوئی آفیسر صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ میڈم زینیا کو ہی آفیسر صاحب کہہ رہے ہیں۔ خیر اپوائنٹمنٹ ہے آپ کی؟ وہ پیون اس لڑکی سے پوچھ رہا تھا۔ جی نہیں، وہ لڑکی بولی تھی، جس پر پیون نے منہ بنایا تھا۔ میں بار بار نہیں جا رہا ان کے پاس۔ آپ اس شیر دل کے ساتھ ہیں تو میڈم ان سے ملنے کو تیار نہیں۔ بہتر ہے میرا ٹائم ویسٹ نہ کریں اور آپ دونوں چلے جائیں۔ استغفر اللہ، میں نہیں ہوں ان کے ساتھ۔ وہ شیر دل کو دیکھ کر برے منہ بنا کر بول رہی تھی۔ 5 ہی منٹ میں اس لڑکی کو شیر دل سے چڑ ہو گئی تھی۔ اچھا آپ نام بتائیں، میں میڈم کو بتاتا ہوں۔ وہ پیون پوچھ رہا تھا۔ اوپل عباسی، وہ لڑکی اعتماد سے بولی تھی۔ وہ پیون چلا گیا تو کب سے خاموش کھڑا شیر دل اس سے بولا تھا، یہ کیسا نام ہے؟ کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تکلیف تو کوئی نہیں، پر مجھے تو بولنا ہی نہیں آ رہا، کیا ہے نام؟ وہ ڈٹائی سے پوچھ رہا تھا۔ دیکھو حد میں رہو، نہ جان نہ پہچان، کس منہ سے منہ لگ رہے ہو؟ اوپل نے چڑھ کر کہا، تو کر لیتے ہیں جان پہچان، میرا نام شیر دل خان، میں آج ہی پاس کے ایک پولیس اسٹیشن میں بھرتی ہوا ہوں اور قسمت نے ہمیں ملا دیا اور مجھے لگ رہا ہے ہماری کیمسٹری بھی اچھی جمے گی مس۔ وہ اٹکا تھا۔ مس پل۔ اوپل نے دانت چبا کر کہا تھا، وہی۔ شیر دل رٹائی سے دانت نکال کر ہنسا تھا۔ پیون اوپل کی طرف آیا۔ مس اوپل، آپ کو میڈم زینیا بلا رہی ہیں۔ وہ پیون بولا تو شیر دل نے کہا، ہاں چلو چلتے ہیں۔
वो मैडम जीनिया के ऑफिस की तरफ चलने लगा तो पियून ने उसे रोकते हुए कहा, शेरदिल साहब, आपको नहीं, सिर्फ मिस ओपल को। आप किधर? हम साथ ही तो हैं, है ना मिस पल? शेरदिल ने मुस्कुराकर पूछा था। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना जान ना पहचान, एवं ही मेरे साथ हो। ओपल का शेरदिल और पियून रास्ता रोके खड़े थे, तभी वो झंझलाई खड़ी रही। मुझे तो जाने दो। मेरे बगैर नहीं जाएंगी आप। शेरदिल ढिठाई से खड़ा रहा। क्या जबरदस्ती है भाई, हटो। ओपल जबरदस्ती सामने खड़े दोनों मुस्टंडों को धक्का देकर मैडम जीनिया की ऑफिस की तरफ चलने लगी। पियून ने शेरदिल को हाथ से पकड़ लिया। देखो, मैं नहीं जाने दूंगा। शेरदिल ओपल से कह रहा था, जो कॉरिडोर में बिना मुड़े चलती जा रही थी। और मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। पियून यूं ही शेरदिल का हाथ पकड़े कह रहा था। पियून की गिरफ्त मजबूत थी। शेरदिल मुंह बनाकर रह गया। अच्छा छोड़ो तो सही, नहीं जा रहा। शेरदिल ने हार मानते हुए कहा। मगर जैसे ही पियून ने उसका हाथ ढीला किया, वो इसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाता अंदर भागा और ओपल के ऑफिस में दाखिल होते ही पता नहीं कहां से उसके सर पर आ पहुंचा। हेलो लेडीज। ओपल भी अंदर आ ही रही थी कि पीछे से शेरदिल ने कहा। पियून भी भागता हुआ अंदर आया और शेरदिल को पकड़कर मैडम जीनिया से मुखातिब हुआ, जो कुर्सी पर बैठी इन तीनों को देख रही थी। सॉरी मैडम, शेरदिल साहब को रोकने की कोशिश की, मगर ये फिर भी मुझे चकमा देकर अंदर आ गए। मैं ले जाता हूँ। ऐसे कैसे ले जाता हूँ? जीनिया, बताओ इसे, मैं यहीं रुकूंगा। शेरदिल ने मैडम जीनिया से कहा था। करमदीन, तुम जाओ, मैं देखती हूँ। मैडम जीनिया के कहते ही इस पियून ने सर को खम किया और बाहर चला गया। शेर खान, ये सब क्या है? ये मेरा ऑफिस है। मैडम जीनिया ने आने वाली लड़की को नज़रअंदाज करते शेरदिल से कहा था। अस्तगफिरुल्लाह, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? कैसे मुंह फाड़ कर शेर खान कह दिया? इस बैचलर नुमा बोल्ड मैन की पर्सनैलिटी पर यह शेर खान नाम जचता है क्या? मायूस किया तुमने मुझे। वो बेतकल्लुफ मैडम जीनिया की तरफ बढ़ा और सामने खड़ी ओपल को देखकर बोला, अरे मिस पल, चलें बैठें, अपना ही ऑफिस है। मैडम जीनिया ने हल्का सा मुस्कुराकर दोनों को बैठने का इशारा किया। जो नाम होगा उसी से बुलाऊंगी ना, जीनिया ने संजीदगी से कहा था। हाँ, तो शेर दिल खान नाम है मेरा, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा दिल अभी तक कोई चुरा कर नहीं गया, जो आप मेरा पूरा नाम दिल के बगैर लेती हैं। शेर दिल ने कहा तो जीनिया के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट नमूदार हुई। इतने साल हो गए मगर तुम सुधरे नहीं। खैर बताओ, क्या मंगवाऊं तुम लोगों के लिए? मैडम जीनिया ने एक निगाह ओपल को देखा, जो इनके बीच खामोश बैठी थी। मेरे लिए तो जो कुछ है सब मंगवा लो, शेर दिल ने बिना किसी तकल्लुफ के कहा था। और आप? जीनिया ने ओपल से पूछा। इनके लिए भी सब कुछ। अभी ओपल कुछ कहने वाली थी कि शेरदिल बीच में बोला था। ओपल फिर खामोशी से बैठ गई। अजीब ऑकवर्डनेस ओपल इन दोनों के बीच महसूस कर रही थी। बताओ, क्यों आए हो? जीनिया ने पूछा था। इतने सालों बाद आया हूँ, मगर मजाल है जो तुमने मेज़बान बनकर खैर पूछी हो, दोस्त का हाल अहवाल पूछा हो। तुम तो शादी करके बेवफा ही हो गई। शेरदिल ने मीठा तंज ही तो किया था। तुम्हें नाइल का तो पता है, वो नहीं पसंद करता हमारी जिंदगियों में ज़्यादा लोग हों, इसलिए सब कट के रह गए। वो पसंद नहीं करता तो ना करे। तुमने क्यों खुद को इतना महदूद कर लिया है? उसकी मर्जी, वो करे ना करे। तुम तो ना करो कि शोहरों को सर पर चढ़ाओगी तो खुद ही अपना सर पीटोगी, देखना। शेर दिल ने हंसते हुए कहा। हाँ, इनको पता चल गया ना कि तुम अभी मेरे ऑफिस में बैठे हो और ऐसी बातें कर रहे हो, तो सोचो क्या हाशर होगा तुम्हारा। मैडम जीनिया ने शेर दिल को डराते हुए कहा। खैर ये सब छोड़ो, अपनी दोस्त से तारुफ तो कराओ। जीनिया उस लड़की की तरफ मुतवज्जा हुई। आपको गलतफहमी हुई है, मैं इनकी दोस्त नहीं, ओपल ने कहा था। मैडम जीनिया अब तक ओपल को शेर दिल के साथ आई कोई दोस्त समझ रही थी। कुछ देर पहले इसके साथ अंदर आई, साथ बैठी ओपल से सवाल पूछने पर शेर दिल का जवाब दिया। इन बातों की वजह से जीनिया को गलतफहमी हो गई थी। अब जीनिया समझ रही थी कि ओपल किसी काम से आई थी। आई एम सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई। आपने नाम क्या बताया? जीनिया पूछ रही थी। मिस पल, शेर दिल बोला। नहीं, ओपल, ओपल ने दांत चबाकर कहा था। आई एम रियली सॉरी मिस ओपल, मुझे लगा आप शेर दिल के साथ आई हैं, तो खैर बताएं कैसे आना हुआ। मैडम जीनिया ने प्रोफेशनल अंदाज में उससे बात करना शुरू की। इस खोजू के सामने? ओपल का इशारा शेर दिल की तरफ था।
آپ بے فکر رہیں، جو بات ہوگی وہ اسی کمرے تک محدود رہے گی، زینیا نے اسے تسلی دیتے کہا۔ شیر دل ہلکا سا مسکرایا، جس کا مطلب تھا وہ رضامند تھا۔ دروازے پر دستک دے کر پیون اندر آیا۔ اس نے کافی کے 3 مگ ڈیسک کے شیشے پر رکھے اور باہر چلا گیا۔ زینیا نے گرم بھاپ اڑاتا ہوا کپ اٹھایا اور کہا، تو شروع کریں؟ شیر دل متوجہ ہوا۔ میرا نام اوپل عباسی ہے۔ آپ مجھے جانتی نہیں مگر میں آپ کو جانتی ہوں اور اکثر آپ کو دیکھتی ہوں۔ اچھا، تو جاسوس ہیں کیا آپ؟ شیر دل نے ٹوکا تھا۔ جب زینیا نے اوپل کی طرف متوجہ ہوئے گہری نگاہ سے دیکھا، کیسے جانتی ہوں مجھے؟ جبکہ مجھے لگا ہے میں پہلی بار مل رہی ہوں آپ سے۔ میں بھی فضائیہ کالونی کے پاس بنے انہی فلیٹس میں رہتی ہوں جس میں آپ رہتی ہیں، اور یہی پاس میں ایک ایڈورٹائزمنٹ کمپنی میں کام کرتی ہوں۔ آپ کو اکثر دیکھا ہے فلیٹس میں، تو مجھے لگا آپ شاید میری مدد کر سکیں۔ اوپل نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، جی تو سنائیں، کیا مدد چاہیے آپ کو؟ میڈم، زینیا نے کہا تھا، میرا بچپن کوٹلی ستیا کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤں میں گزرا ہے، جہاں میں اپنے امی ابا کے ساتھ رہتی تھی۔ ہم چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، ساتھ چھوٹا سا باغ تھا۔ میرے ابا کا انتقال ہو گیا اور میرے ابا کے انتقال کے بعد میں اور میری ماں پریشانی میں گھر گئے۔ ابا بس ایک چھوٹا سا باغ ہمارے حصے میں چھوڑ گئے تھے، جسے تھوڑا بہت میرا اور میری ماں کا گزارا ہو جاتا تھا۔ ایک دن میرے ابا کے دوست نے اس چھوٹے سے باغ پر قبضہ کر لیا اور اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ میری ماں کو زبردستی اس سے شادی کرنی پڑی۔ وہ گندا شخص کوڑھ کی بیماری میں مبتلا ہے، گندی جسمانی بیماری۔ ایسے حالات میں ماں نے مجھے اسلام آباد بھیج دیا پڑھائی کے لیے۔ میں ہاسٹلس میں دھکے کھاتے ہوئے بڑی ہوئی۔ پھر میں کبھی کبھی ماں سے ملنے کوٹلی ستیا جاتی تھی، مگر میرے تعلقات اپنے نئے باپ سے ٹھیک نہ تھے، تو میں نے وہاں جانا بھی چھوڑ دیا۔ 3 مہینے پہلے میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ میری ماں بیماری میں مبتلا ہو کر چلی گئی، مگر وہ شخص ٹھیک بنا آج تک میرے باغ پر قبضہ کیے بیٹھا ہے۔ میں اپنے سوتیلے باپ سے اپنی زمین کا وہ حصہ لینے گئی، مگر اس نے صاف انکار کر دیا، الٹا میرے سے بدتمیزی کی۔ میں اسلام آباد میں اپنی دوست کے ساتھ رہ رہی ہوں، نوکری بھی اس کے ریفرنس سے ملی ہے۔ امید ہے آپ اس سلسلے میں میری کوئی مدد کریں گی۔ کوٹلی ستیا تحصیل راولپنڈی کے شمال پر واقع ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ یہ علاقہ ایک طرف سے میڈم زینیا کے انڈر آ رہا تھا۔ اوپل کی بات سن کر زینیا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، چلیں آپ اس زمین کے کاغذ یا کوئی ڈیٹیلز وغیرہ جمع کروا دیں، میں یہ کام دیکھ لوں گی۔ ڈیٹیلز دینے کے ساتھ کچھ اور ہلکی پھلکی باتیں ہوئی تھیں۔ اس بیچ زینیا اور اوپل کی بھی اچھی دوستی ہو گئی تھی، تو شیر دل نے بھی کئی گلے شکوے زینیا سے کیے۔ اوپل کی سمجھ گئی تھی کہ زینیا کا شوہر ہی وہ وجہ ہے جو زینیا شیر دل سے تھوڑا ہچکچا رہی تھی، مگر شیر دل بھی اپنے نام کا ہی ایک ڈھیر تھا جو ادھر ادھر کی باتیں ہانک کر اور اس کے شوہر کا نام لے لے کر زینیا کو زج کر رہا تھا۔ شیر دل اور زینیا کالج کے دنوں سے ایک دوسرے کے دوست تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بالکل فری تھے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ الگ ہو گئے۔ باتوں باتوں میں اوپل کو یہ بھی پتا چل گیا کہ شیر دل نے پولیس ڈپارٹمنٹ بھی زینیا کے لیے جوائن کیا تھا۔ زینیا کو پولیس والے بہت اچھے لگتے تھے اور اسی کے کہنے پر شیر دل پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں آیا تھا۔ پھر زینیا کی شادی نائل سے اچانک ہو گئی اور نائل اسے اسلام آباد لے آیا، جس کے بعد زینیا نے شیر دل سے کوئی تعلق ہی نہ رکھا۔ اوپل تو اب تک دل ہی دل میں ان کے بیچ کوئی پیار ویار کا چکر سمجھ رہی تھی، مگر جب اسے یہ پتا چلا کہ شیر دل کے کہنے پر ہی زینیا نے نائل سے شادی کی تو اس کا اندازہ غلط نکلا۔ پھر زینیا کو کوئی میٹنگ کے لیے نکلنا تھا تو وہ اس کی تیاری کرنے لگی۔ اچھا مس اوپل، آپ یہاں کیسے آئی تھیں؟ مس زینیا نے پوچھا تھا۔ کیب سے، اوپل نے کہا۔ اچھا تو پھر ایسا کریں، شیر خان آپ کو چھوڑ دے گا۔ کیوں شیر خان؟ میڈم زینیا نے کہا تھا اور اوپل ہنسی تھی۔ پہلے شیر خان تو کہنا چھوڑ دیں۔ شیر خان بولنے سے کوئی پٹھان تصور میں آتا ہے، نسوار کھاتا ہوا، یا پھر کوئی وہ زنجیر فلم والا پران جو سر اور داڑھی کے بالوں کو مہندی سے رنگے، فراک پہنے، ہاتھوں میں رومال لیے، کوٹی پہنے قوالی گاتا تصور میں آتا ہے۔ استغفر اللہ، شیر خان نے سوچ کر جھنجھری لی تھی۔ سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں نا، زینیا نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ خیر، جہاں تک چھوڑنے کی بات ہے تو دے چابی، ہم چھوڑ آتے ہیں۔ ویسے یہ پولیس والا آج ہی آیا ہے پولیس میں بھرتی ہونے، تو اسے سرکاری گاڑی ابھی نہیں ملی۔ شیر دل نے یوں ہی زینیا کو چھیڑا تھا۔ نہیں، میں مینج کر لوں گی، ویسے بھی مجھے کہیں اور جانا ہے۔ اوپل نے طریقے سے ٹالا تھا۔ چلیں، آپ دونوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی، آپ دونوں اب جا سکتے ہیں، میڈم زینیا نے رخصت کرنے والے انداز میں کہا۔
جی جی جا رہے ہیں، چلیں مس پل۔ اوپل، یہ زینیا نے کہا تھا۔ سمجھنے والے سمجھ گئے۔ زینیا کا کچھ دیر پہلے کہا گیا جملہ شیر دل نے زینیا کو سوچ سمیت واپس کیا تھا۔ تم نہیں سدھرو گے، زینیا نے کہا۔ اوپر کرسی سے اٹھی تھی تو شیر دل بھی اٹھا تھا۔ چلیں ہم چلتے ہیں۔ ویسے میڈم زینیا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بے جھجک اس ناچیز کو یاد کر سکتی ہیں۔ کوئی مسئلہ، کوئی بات، ہم پولیس والے حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے، شیر دل نے دل پر ہاتھ رکھ کر معتبانہ انداز میں کہا تھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ میرا شوہر تو تم سے بڑا پولیس والا ہے، میں اسے کہہ دوں گی، زینیا نے شیر دل کو چھیڑا تھا۔ کچھ معاملے ایسے بھی ہوتے ہیں میڈم زینیا جو بڑے پولیس والوں سے حل نہیں ہوتے، ادھر بس چھوٹے پولیس والے ہی کام آتے ہیں، شیر دل نے فخریہ انداز میں کہا تھا اور آفس سے باہر آ گیا۔ اوپل بھی اس کے ساتھ باہر آئی تھی۔ ویسے آئی ایم ریئلی سوری، میں ایسے گھس گیا تھا آپ کے پیچھے۔ وہ دونوں کوریڈور سے نکل کر باہر آتے ہوئے ساتھ چل رہے تھے جب شیر دل نے اوپل سے کہا تھا، اصل میں جو ان کے شوہر نامدار ہیں نا، وہ خاصے سڑین ہیں، اس لیے مجھے بہانہ بنا کر اندر آنا پڑا، امید ہے آپ کو برا نہیں لگا ہوگا۔ شیر دل نے سوچا اوپل اس پر کچھ کہے گی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ ویسے آپ نے ان کے شوہر کو دیکھا ہے؟ جی نہیں، میں فلیٹ میں لوگوں کے گھروں میں جھانکتی نہیں پھرتی، اوپل نے چڑھتے ہوئے کہا۔ بس پھر دیکھیے گا بھی مت، کمبخت ہے تو سڑیل مگر رشک آتا ہے اس کی قسمت پر، کمبخت پیار بڑا کرتا ہے زینیا سے۔ شیر دل اور اوپل اب آفس کے مین ڈور سے نکل کر باہر گیٹ کی طرف جا رہے تھے۔ تو میں کیا کروں؟ اوپل نے کندھے اچکا کر کہا تھا۔ کچھ نہیں، ویسے آپ انگیجڈ ہیں؟ شیر دل نے یوں ہی پوچھا تھا۔ جی نہیں، تو کوئی بوائے فرینڈ وغیرہ؟ شیر دل اسی لیے ساتھ چلتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہاں 3 ہیں، تمہیں تکلیف؟ اوپل نے جل کر کہا تھا اور شیر دل چلتے چلتے رک گیا۔ اوپل آگے چلی گئی۔ شیر دل کا رکنا اوپل نے نوٹ کیا تھا، تبھی آگے چلتے ہوئے اس نے مڑ کر دیکھا۔ شکل سے تو بیوقوف نہیں لگتی، 3 لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہیں، شیر دل نے اسے جاتے ہوئے دیکھتے چلا کر کہا تھا۔ شکلوں پر نہیں جاتے شیر خان، اوپل نے ہنستے ہوئے کہا تھا اور باہر اس کمرشل بلڈنگ کے ساتھ بنے میٹرو اسٹیشن کی طرف مڑ گئی تھی۔ وہ اپنے آفس میں تھا، فارمل ڈریسنگ میں۔ وہ ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا، اس کے ڈیسک پر کافی کا مگ گرم بھاپ اڑا رہا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اسکرین سیور چل رہا تھا، جس کا مطلب تھا لیپ ٹاپ کو کچھ منٹوں سے یوز نہیں کیا گیا تھا۔ وہ اپنی ہی کسی سوچوں میں گم تھا جب اس کے آفس کے لینڈ لائن پر رنگ بجی تھی۔ ٹرن ٹرن، سکوت کمرے میں لینڈ لائن کی آواز گونجی تو وہ چونکا تھا اور اپنے خیالوں سے نکل کر اس نے پاس پڑی کافی کا مگ موٹر سے لگایا تھا، جس سے اس کے دماغ کے ہارمونز جاگے تھے۔ پھر اس نے یہ لینڈ لائن اٹھا لیا۔ ہیلو، سامنے سے کہا گیا۔ ہاں بولو، سامنے والے شخص کی آواز سن کر اس نے کافی کا مگ بھرا۔ وہ اسی کی کال کا منتظر تھا۔ سر، میں نے معلومات کی ہیں مگر مجھے اس بارے میں کوئی خاص سراغ نہیں مل رہا، وہاں سے کہا گیا۔ تم نے اس فارم ہاؤس میں دیکھا؟ کسی ملازم سے پوچھا اس کے بارے میں؟ وہ بے صبری سے پوچھ رہا تھا۔ سر، میں نے ان سے پوچھا مگر وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، وہاں کوئی دیدار کے بارے میں نہیں جانتا۔ تقریری مقابلے کی لسٹ دیکھی، اس میں جو دیدار احمد ہے اس کا کچھ پتہ چلا؟ لسٹ منگوائی ہے، دیدار کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو میں بتاتا ہوں، تم تحقیقات کرتے رہو اور مجھے بتاتے رہو۔ اس نے بے بسی سے فون رکھتے پھر ایک کڑوا گھونٹ کافی کا بھرا تھا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ اس آفس پر لگی دیواروں پر عجیب و غریب نقش و نگار کی پورٹریٹس دیکھ کر بڑبڑایا تھا۔ وہ کل سے پریشان تھا اور اس پریشانی کی وجہ وہ دیدار نامی لڑکی تھی جو اچانک نہ جانے کہاں اس کی زندگی میں طوفان کھڑا کرنے آ گئی تھی۔ یہ کل کی بات ہے جب ایک پارٹی میں چیف گیسٹ کے طور پر مدعو تھا۔ یہ بہت بڑے ہوٹل میں ایک سیاسی تقریری مقابلہ تھا۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں آس پاس ٹہل رہے تھے۔ تقریر شروع ہونے میں کچھ دیر تھی، آس پاس لوگوں میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی، شاید اسی چیف گیسٹ کی آمد کا انتظار ہو رہا تھا۔ وہ آیا تو تقریری مقابلہ شروع ہوا۔ پہلے ایک کینڈیڈیٹ آیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور نمائندے نے جب چوتھے تقریری کینڈیڈیٹ کا نام لیا تو وہ جو آس پاس بیٹھے لوگوں سے ہلکی ہلکی باتیں کر رہا تھا، دیدار احمد کا نام سن کر چونکا اور اسٹیج کی طرف دیکھنے لگا۔ بے صبری سے اس کی آنکھیں بھیڑ کو دیکھنے لگیں۔
مگر وہاں سے کوئی اٹھا ہی نہ تھا۔ دوبارہ اس کینڈیڈیٹ کا نام لیا گیا مگر وہ اسٹیج پر نہ آئی۔ پتہ چلا کہ وہ کینڈیڈیٹ جا چکا ہے تو ایک اس طرح سی کیفیت اس پر چھا گئی۔ وہ جو یہی سوچ رہا تھا کہ یہ وہی دیدار ہوگی جسے وہ کتنے وقت سے تلاش کر رہا تھا، اس کے تقریری مقابلے سے گم ہو جانے سے یہ صاف ہو گیا کہ وہی دیدار تھی جو اب تقریری مقابلے سے جا چکی تھی۔ تو وہ مجھے پہچان چکی ہے، تبھی بھاگ گئی، وہ بڑبڑایا تھا۔ مزید وہ اس تقریری مقابلے میں شرکت نہیں کر سکتا تھا تو وہ اٹھ کر چلا گیا، مگر وہ کل سے اب تک اسی طرح سے پریشان تھا جیسے توے پر مکئی کے دانے۔ جتنا وہ باہر سے پریشان تھا اس سے کہیں زیادہ وہ اندر سے ڈرا ہوا تھا۔ گزرے کل کا ڈوبتا سورج آنے والے کل کی صبح کے ساتھ نہ جانے کون سا طوفان لانے والا تھا۔ وہ روز کی طرح آج شام بھی کافی کا موڈ بنا کر بالکنی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بالکنی میں 2 کرسی اور ایک چھوٹی سی ٹیبل کا سیٹ اپ کر لیا تھا تاکہ وہ اور بریرہ شام کی چائے یا کافی آرام سے ٹھنڈی شام کے منظر کو دیکھ کر انجوائے کریں۔ مگر یہ بریرہ ہر وقت آفس کے کام کے لیے یہاں وہاں نکلی ہوتی تھی اور اوپر کو ہمیشہ شام کی چائے یا کافی اکیلے پینی پڑتی تھی۔ وہ چائے کا مگ لیے بالکنی میں آئی تھی۔ آسمان نیلوں رنگ میں رنگا ہوا تھا، ہلکے سفید بادل بھی ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، ہلکے ٹریفک کا شور ادھر بھی سنائی پڑتا تھا۔ نیچے بہت کم لوگ تھے، اکا دکا کوئی گاڑی آتی، اس میں سے لوگ اتر کر اپنے فلیٹوں میں چلے جاتے۔ 2 بوڑھی عورتیں واک کر رہی تھیں، 2-3 بچے ایک چھوٹے سے پارک میں بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ 2-3 مائیں اپنے بچوں کے ساتھ ٹہل رہی تھیں، انہی میں ایک زینیا بھی تھی جو اپنے بچے کے ساتھ چلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ شیر دل نے اس بچے کا نام آہل بتایا تھا۔ تب اوپل کو حیرت ہوئی تھی کہ اتنی ینگ سی دکھنے والی زینیا ایک 1.5 سال بچے کی ماں بھی تھی۔ زینیا ایک گریسفل میرڈ لڑکی تھی مگر ایک ماں بھی تھی۔ یہ اوپل کو اس دن زینیا سے مل کر پتہ چلا تھا۔ اوپل جتنے دن یہاں رہی تھی اس نے اس بچے کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا، شاید وہ آیا تھی۔ آج اسے پتہ چلا کہ یہ اصل میں زینیا کا بچہ تھا، آہل۔ وہ حیران ہوئی اور مگ کو لبوں سے لگا کر وہ کچھ پل کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے زینیا کو اور اس بچے کو بے ارادہ دیکھتی رہی۔ کتنی مکمل زندگی تھی نا یہ، ایک بڑے عہدے کی نوکری، ایک مکمل سکون میں گھرا گھر، ایک پیار کرنے والا شوہر، ایک پیارا سا بچہ۔ اوپل بہت حسرت سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیوٹ سا بچہ آہل بلی کے بچے کی طرح بھاگ رہا تھا۔ زینیا اس کی ویڈیو بنا کر خوش ہو رہی تھی اور اوپر کھڑی اوپل بالکل بے تاثر سی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ماں اولاد کا رشتہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے نا، یہ سوچتے ہی اس کے اندر آنسوؤں کا سیلاب ٹھاٹھے مارنے لگا، مگر وہ مضبوط ہو گئی، وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ گزرے وقتوں میں اس نے، اس کی ماں نے، اس کے باپ نے بہت کچھ برداشت کیا تھا جس کو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ تبھی وہ سر جھٹک کر اندر چلی گئی۔ فلیٹس کے مین ڈور سے ایک گاڑی داخل ہوئی جس نے فوراً زینیا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ اسی دشمن جاں کی گاڑی تھی۔ وہ سرکاری گاڑی تھی جو کہ پرانی سی پجارو ٹائپ کی تھی مگر روپ دار تھی۔ وہ اسی بلاک کے سامنے آ رکی تھی۔ ڈرائیور مؤدبانہ انداز میں گاڑی سے اترا تھا اور پھر گھوم کر اس نے نائل کی طرف کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ اترا تو اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جس کو دیکھتے ہوئے وہ اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا وہی بے نیاز سا انداز تھا، بنا آس پاس دیکھے سیدھا اوپر چڑھ جانا۔ آج بھی وہ ایسے ہی اوپر چڑھ رہا تھا۔ ساتھ ڈرائیور اس کے پیچھے سامان لیا آ رہا تھا۔ نائل؟ زینیا کی آواز پر نائل چونک کر رکا۔ اپنی پیاری سی بیوی کو اپنے پیارے سے بچے کے ساتھ دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ کریم کلر کے کپڑے زینیا پر ہمیشہ ہی جچتے تھے۔ تبھی نائل اسے بہت محبت سے دیکھنے لگا۔ زینیا آہل کو گود میں اٹھا کر اس کی طرف آ رہی تھی۔ کوئی نائل اور زینیا کو ساتھ دیکھتا تو صاف بتا دیتا کہ وہ اس وقت کتنے خوش تھے۔ نائل کی آنکھوں میں کیسی عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ زینیا کو دیکھ کر کیسا خوشحال گھرانہ تھا۔ نائل نے اپنی فائل ڈرائیور کو دی اور اسے اوپر جانے کو کہا، پھر آہل کا ہاتھ پکڑ کر وہ اوپر سیڑھیوں پر چلنے لگا۔ دوسری طرف سے آہل کا ہاتھ زینیا نے پکڑ رکھا تھا اور وہ دونوں آہل کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کرتے چل رہے تھے۔ تو کیا کیا آج پاپا کے ونڈر مین نے؟ نائل نے محبت سے پوچھا تھا۔ کچھ خاص نہیں، پر یہ دیکھیں،
وہ تینوں ساتھ چلتے ہوئے لفٹ کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ زینیا اپنا موبائل دکھاتے ہوئے نائل کو بتانے لگی کہ آہل کیسی شرارتیں کر رہا تھا۔ تھکا ہوا نائل زینیا کو دیکھ کر فریش ہو گیا تھا۔ لفٹ کے کھلتے ہی وہ تینوں اندر آئے۔ آہل زینیا کا ہاتھ پکڑے کھڑا رہا۔ زینیا موبائل نائل کو دکھاتے ہوئے نہ جانے کتنے قریب آ گئی۔ نائل موبائل کے بجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ زینیا کے چہرے پر جو خوشی تھی، جو سکون تھا، نائل کو اس پہ جی بھر کے پیار آ رہا تھا۔ لفٹ سیکنڈ فلور پر پہنچی اور دروازہ کھلا تو آہل ہاتھ چھڑا کر گھر کی طرف بھاگ گیا۔ زینیا نے نائل کو دیکھا جو اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ زینیا نے نائل کی آنکھوں میں شرارت دیکھی تو زینیا کے گال پر سرخی آئی اور مسکرا کر لفٹ سے نکلنے لگی کہ نائل نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زینیا نے اسے مڑ کر دیکھا۔ کیا ہے نائل، آس پاس کیمرے لگے ہیں، چلیں آہل کو چوٹ نہ لگ جائے۔ وہ نائل کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر فلیٹ کی طرف مڑی جہاں آہل اور عبدالقدوس کھڑے تھے۔ نائل اپنی معصوم سی بیوی کی سادگی کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ آسمان پر تارے بکھرے تھے، چاند بھی آدھا کہیں آسمان پر تیر رہا تھا۔ بہت ہلکا ٹریفک کا شور ان فلیٹوں تک سنائی دے رہا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ماحول شانت اور سکوت میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات رینگتی ہوئی چل رہی تھی۔ ہر طرف ہوک کا عالم تھا۔ سب فلیٹوں کی کھڑکیاں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ ان میں بس یہ ایک کھڑکی تھی جس کے اندر کمرے کی لائٹ بار بار بند کھل رہی تھی۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اندر پردے بھی اتنے ہلکے تھے کہ اندر کی روشنی باہر آ رہی تھی۔ اس کھڑکی سے اندر جھانکو تو کمرے میں اندھیرا تھا، اب اجالا ہوا تھا، پھر پل بھر میں اندھیرا ہوا اور اب پھر کمرے میں اجالا تھا۔ یہ کوئی لیمپ کی لائٹ تھی جو بٹن کے دبانے پر کبھی بند ہوتی، کبھی کھلتی۔ لیمپ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا اور بیڈ پر ایک وجود بیٹھا ہوا تھا جس کا چہرہ اندھیرے میں نظر آ رہا تھا۔ اب کمرے میں اجالا ہوا تھا۔ اس وجود کے ہاتھ میں اس لیمپ کا بٹن تھا جو وہ دبا کر کمرے میں اجالا کرتا اور اسی بٹن کو دبا کر کمرے میں اندھیرا کر رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا ہوا تو چاروں طرف گھپ اندھیرا پھیل گیا۔ اندر کا کوئی منظر نظر نہیں آتا تھا۔ اب کمرے میں پھر اجالا ہوا تھا اور اس وجود کے تاثرات اب اور زیادہ عجیب ہو گئے تھے۔ وہ وجود نہ جانے کون سی سوچوں میں گم تھا جس کو سوچ کر وہ اور زیادہ تلخ ہو رہا تھا، اور اس کی وجہ وہ تھا جو اسے اتنے سالوں بعد نظر آیا تھا، اور یہ سوچ آتے ہی اس وجود نے پھر کمرے میں اندھیرا کر دیا تھا۔